ممبر نور پہ جلوہ افروز علماء ذوی احترام حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، سبحان اللہ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المتین الرؤوف الرحیم الکریم۔ آئیے ہمارا انتہائی عقیدت و محبت نہایتی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مالک و مختار سید ابرار و خیار، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے پالنہار مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم نبوت، نوشہ بزم جنت، کونین کی زیب و زینت، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا عطیہ پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کافی دیر سے آپ حضرات نعت و منقبت اور خطاب بہترین سے بہترین انداز میں سن رہے ہیں۔ حضور سید العلماء فرماتے ہیں، کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو؟ نہ ہم کو کانگریس کی جے بولنا ہے، نہ بی جے پی کی جے بولنا ہے، نہ کسی سیاستدان کی جے بولنا ہے۔ کتنا پیارا شعر سید العلماء فرماتے ہیں مہاراجہ شریف کے، کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ اور آگے فرماتے ہیں حضور سید العلماء ایک مقام پر، حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے، حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے، یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد۔ آج گرپور کی سرزمین پر عرس حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا جا رہا ہے۔ یہ اصل تاریخ ہے آج اور کل۔ آج ہمارے مرکز بریلی شریف میں بھی عرس ہو رہا ہے، اور آج یہاں گرپور میں بھی عرس منایا جا رہا ہے۔ وہاں پہ بھی عرس کی تقریب چل رہی ہے، علماء کے بیانات ہو رہے ہیں، اور یہاں پر بھی عرس کی تقریب چل رہی ہے، اور علماء کرام کے آپ حضرات بیانات سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عوام میں ایک مشہور مسئلہ ہو گیا ہے، اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، نوجوان بچوں کو، کہ ایک مزاج یہ بنا ہے کہ صاحب جو عالم ہوتا ہے بیان کرتا ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، جو ولی ہے وہ عالم نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں آپ، میں نے ابھی جمعہ میں بھی اس پر بہت لمبی روشنی ڈالی کہ ولی کے معنی ہے، ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں، لغت اٹھا کر دیکھیں، وہاں تو سلام اصبائی ہو تو ماشاءاللہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، بخوبی بتائیں گے آپ کو کہ ولی کے معنی ہے سادہ جملے میں دوست کے۔ کیا ہے ولی؟ کس کو بولتے ہیں؟ دوست۔ ولی کا معنی دوست۔ کیا اللہ تبارک و تعالی کسی جاہل کو اپنا دوست بنائے گا؟ ہو نہیں سکتا معاذ اللہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی عالم کو ہی اپنا دوست بناتا ہے۔ لہذا ولی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ علم سے واقف ہو۔ غیر علم کو عالم کو کبھی ولایت مل نہیں سکتی، بلکہ اگر کوئی غیر عالم بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے علم عطا فرما کر اسے اپنا دوست بنا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسے اپنا دوست بنا لیا کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیان نہیں کرتے تھے، جنید بغدادی ولایت کے ایک ستون کا نام ہے، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک ولایت کے ستون ہے، بیان نہیں کرتے تھے۔ فرماتے ہیں رات میں سویا
میری قسمت کی معراج ہوئی کہ خواب میں رسول اللہ تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواب میں تشریف لائے جنید بغدادی کے. اور جب خواب میں تشریف لائے تو جنید بغدادی کو بہت نوازا بہت نوازا بہت نوازا. اور جانے لگے تو میرے نبی نے فرمایا اے جنید تم بیان کیوں نہیں کرتے ہو, تقریر کیوں نہیں کرتے ہو, تمہارے سینے میں جو علم ہے میری امت پہ اسے عام کر دو. سبحان اللہ. حضرت جنید بغدادی رات میں جب خواب دیکھا حضور کا دیدار, حضور کا حکم, فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے. آپ کے پیر و مرشد حضرت سری صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. نماز میں شامل ہوئے سنت پڑھ کر تو ساتویں صف میں آپ بیٹھے ہوئے تھے. کشف المحجوب میں داتا صاحب نے بیان فرمایا ہے اس کو. فرماتے ہیں کہ ساتویں صف میں بیٹھے ہیں جنید بغدادی, پیر و مرشد نے نماز پڑھائی, سلام پھیرا اور بلایا جنید قریب آ. جب قریب آ کر بیٹھ گئے تو حضرت سری صدی مسکرانے لگے. جنید بغدادی چاہ رہے تھے کہ میں خواب کے تعلق سے کچھ بتاؤں, خواب کے بارے میں کچھ بتاؤں, مسکرا رہے تھے. آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا اے جنید ایک دن قبل میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور اللہ تعالیٰ سے میں نے کہا پروردگار میرا چہیتا مرید جنید جس کے سینے میں اتنا علم ہے کہ مخلوق خدا میں عام کر دے تو کتنا دین کا فائدہ ہوگا. یا اللہ تیرے محبوب کا کرم ہو اور جنید کو خطاب کرنے کے لیے اور علم پھیلانے کے لیے رسول اللہ کی نظر کرم ہو جائے. جنید بغدادی نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا, پیر و مرشد نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا. یہاں سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو عالم دین ہے وقت کا فقیہ ہوتا ہے وہی سب سے بڑا اللہ کا ولی ہوتا ہے. یہ اللہ کی شان نہیں ہے معاذ اللہ کہ کسی کورے کو جاہل مطلق کو عنایت کر دے. ولی وہی ہوتا ہے جو علم کا ایک ستون ہوا کرتا ہے. الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے کہ حضرت نے بھی بتایا ایسے ویسوں پر نہ جائیں بلکہ آپ دیکھیں شریعت کی پابندی کس پیر کے اندر ہے, نماز کی پابندی کس پیر کے اندر ہے. ایسے تو ہوا میں اڑنے والے بہت مل جائیں گے. حضرت داتا بخش گنج بخش فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی کا ایک مرید تھا اور آپ کا بڑا چہیتا مرید تھا, مگر جب مرید ہوا اور قریب تھا کچھ دن آنے لگا پھر نہیں آیا. حضرت کو بڑی فکر ہوئی کہ کیوں نہیں آ رہا. سبحان اللہ. تشریف لے گئے اس کے گھر. سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ. پیر ہے, خیال آیا مرید کا. گئے تو جنید بغدادی کے مرید کے پاس گئے تو فرمایا تم ٹھیک ہو؟ جی حضرت میں بہت اچھا ہوں. تم آئے نہیں؟ اس بے وقوف نے کہا حضرت میں آپ سے بڑا پیر بن گیا جنید بغدادی سے. اچھا بھی کیا ہو گیا تم کو؟ بولا حضرت میں رات میں سوتا ہوں تو 2 فرشتے مجھے اٹھا کے جنت کی سیر کراتے ہیں. اچھا. حضرت مسکرانے لگے. فرمایا حضرت نے اچھا بھی ہم سے بڑا پیر ہو گیا کہ تجھے فرشتے رات میں جنت کی سیر کراتے ہیں. جنید بغدادی نے فرمایا اب اگر رات کو خواب میں تم ایسا دیکھو تو فوراً خواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا, اس کو یاد سے پڑھنا. حضرت تاکید کر کے تشریف لے گئے. جنید بغدادی ان کا مرید خواب میں سویا, رات کو سویا, خواب میں دیکھا 2 فرشتے 2 نورانی شخص کے لوگ جو ہے اٹھا کے اس کو جو ہے سیر کرا رہے ہیں. جیسے ہی اس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو جنہوں نے اٹھایا تھا زور سے زمین پہ پٹک دیا اور مٹی کے ڈھیر میں جا کے گر گیا, کیچڑ میں جا کے گر گیا. اس نے کہا فوراً گرانے والوں کو کہ اب تک تم اچھی سیر کراتے تھے, اب کہاں لا کر گرا دیا. سن ہم نے تجھے سیر جنت کی نہیں کرائی تھی, تو جنید بغدادی اللہ کے ولی کے قریب تھا, تو اللہ کے ولی کے قریب تھا. ہم اللہ کے ولی سے دور کرنے کے لیے شیطان کے چیلے تھے جو تجھے دنیا کی سیر کرا رہے تھے. جب تم نے لاہور پڑھا تو ہم نے تجھے زمین پر پٹک دیا. دوسرے دن اٹھ کے بھاگا, جنید بغدادی کے قدموں سے لپٹ گیا. فرمایا حضور میں شیطان کے فریب میں آ گیا تھا, مجھے معاف فرما دیجئے اور شریعت کا جو راستہ آپ نے بتایا ہے اسی پر مجھے چلنے کی دعا.
اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ علماء اہل سنت، زندہ باد سے حضور تاج الشریعت زندہ زندہ باد۔ باد دیکھیے ایسے بھی حالات ہوتے ہیں، مرید کچھ ایسی آس میں رہتے ہیں کہ ایسے پیر سے مرید بننا جو راتوں رات ہم کو لکھپتی بنا دے۔ یاد رکھو گرپور کے میرے نوجوان بھائیوں، میری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، مرید اس آس میں مت ہونا کہ دنیا مل جائے، بلکہ کسی سچے پیر کے ہاتھ میں مرید اس لیے ہونا کہ ہماری آخرت سدھر جائے اور قیامت میں ہماری بخشش ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور تاج الشریعہ کا ان سے مبارک ہے۔ کون حضور تاج الشریعہ؟ اعلیٰ حضرت کے خاندان کے سچے جانشین اور وارث حضور تاج الشریعہ، سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کے علم کے سچے جانشین حضور تاج الشریعہ۔ ہم نے بریلی شریف کو اپنا مرکز کیوں کہا؟ مرکز اس لیے کہا کہ وہ ہمارے علم کا مرکز ہے۔ سبحان اللہ بریلی شریف سے کبھی کوئی خالی نہیں ہے، علم کا ایسا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کے خانوادے پر وہ فضل کیا کہ اس خانوادے میں حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پیدا ہوئی اور اعلیٰ حضرت کے خانوادے کو یہ مقام ملا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ شریعت کی وہ پاسداری، کرامتوں کا وہ نزول، اللہ اللہ، نہ اعلیٰ حضرت کی ان کے زمانے میں کوئی مثال نظیر ہے، نہ حجت الاسلام کے ان کے زمانے میں کوئی مثال نظیر ہے، نہ حضور مفتی اعظم کے زمانے میں آپ کی مثال و نظیر ہے، نہ مفسر اعظم کے زمانے میں نہ مثال و نظیر ہے، اور تاج الشریعہ کے زمانے میں تاج الشریعہ کی نہ کوئی مثال ہے نہ کوئی نظیر ہے۔ وہ ہے حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساری زندگی پیغام دیتے رہے۔ میں تحدیث نعمت کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کا گھر سامنے گواہ موجود ہے، یہ علماء موجود ہیں، بہت سارے لوگوں نے تاج الشریعہ کو دور سے دیکھ کر محبت کی اور ان کی زندگی کی ایک جھلک دیکھی۔ اللہ نے مجھے یہ فضل و کرم دیا کہ میں نے ایک دو نہیں کئی سال تاج الشریعہ کے گھر میں خدمت گزار کر دیکھا۔ میں نے تاج الشریعہ کی راتوں کو بھی دیکھا، میں نے تاج الشریعہ کے دن کو بھی دیکھا، میں نے تاج الشریعہ کے سفر کو بھی دیکھا، ان کے حجر کو بھی دیکھا، میں نے تاج الشریعہ کے علم و جلال کا کی حالت بھی دیکھی، میں نے تاج الشریعہ کو درس بخاری دیتا ہوا بھی دیکھا، میں نے تاج الشریعہ کو بڑے بڑے جلسوں میں خطاب کرتا ہوا بھی دیکھا، اور میں نے تاج الشریعہ کو ماریرہ شریف کے سادات کے درمیان اس محبت کے انداز کو بھی دیکھا جو دنیا کبھی وہ منظر دیکھ نہیں سکتی ہے۔ سبحان اللہ سن کر خطاب کرتے ہیں، مگر اس گنہگار کو یہ حق حاصل ہے، سب سن کر خطاب کر رہے ہیں، میں نے ان کو دیکھ کر خطاب کرنا سکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو میں نے دیکھا۔ حضرت راتوں کو تشریف لاتے تھے، حضرت باہر افریقہ کا سفر کر کے آ رہے ہیں، امریکہ کا سفر کر کے آ رہے ہیں، اور ہماری ڈیوٹی تھی گھر کے پاس۔ پرسوں سبحانی صاحب نے کہا حضور گلزار ملت کے لیے کہ کتے کی ڈیوٹی کیا ہوتی۔ میں ان کے گھر کے دروازے کے قریب نہیں وہیں لیٹتا تھا کہ رات کے 3 بجے 4 بجے حضرت اتنا لمبا سفر کر کے امریکہ اور لندن سے آتے تھے، ہم لوگ دروازہ کھولتے تھے۔ اللہ کی قسم مسجد گواہ ہے، اتنے تھکے ہونے کے باوجود بھی تاج الشریعہ فجر کی نماز پڑھ کے آرام فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان فجر کی نماز پڑھ کے آرام کیا کرتے تھے، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے دادا حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان، تفصیل میں جا جاؤں، اشارہ بتاؤں آپ کے انگوٹھی میں ایک زخم ہو گیا، اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے، بولیے سبحان اللہ۔ یہ جھلک جو ہے یہ نور تاج الشریعہ کا ان کے دادا کا۔ حضور مجاہد ملت فرماتے ہیں کہ حضور حجت الاسلام کا وہ زمانہ بھی آیا کہ آپ ایک ہلکا سا پتلا سا کپڑا اپنے چہرے پہ ڈال لیا۔ حضور مجاہد ملت فرماتے ہیں ہم نے دیکھا بخدا کی قسم جو حضور حجت الاسلام کو دیکھتا ان کا دیوانہ ہونا۔ سبحان اللہ۔ بنارس کی سرزمین پر ایک پجاری مندر میں پوجا کرنے والا ریلوے اسٹیشن پر جب حجت الاسلام کو دیکھا دیکھتا رہ گیا، ہوش میں آیا تو قدموں پہ گرا اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے حامد رضا حجت الاسلام، تمہارے چہرے کا ایسا نور ہے تو مدینے والے آقا کا نور کیسا ہوگا۔
جب دادا کے حسن کا یہ عالم ہے، پوتے کا ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حجت الاسلام کی طبیعت ناساز ہوئی، علماء لکھتے ہیں انگوٹھے میں ایک زخم ہو گیا، زخم بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ حضور حجت الاسلام کے انگوٹھے میں زخم بڑھتا گیا، ڈاکٹر کو بلایا گیا گھر میں، چار پائی پہ بستر پہ لیٹے ہیں، انگوٹھا دیکھا غور سے، کہا کہ حضور ابھی اس کا آپریشن کرنا پڑے گا، ایک چھوٹا سا آپریشن کریں گے تو انگوٹھے کا زخم صحیح ہو جائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا لو کر دو، وہ دنگ ہو گیا، حضور اس کو آپ کے لیے آپ کو انیستھیسیا دینا پڑے گا، یعنی بے ہوش کرنا پڑے گا، بے ہوش کر کے آپ کو یہ زخم صحیح کیا جائے گا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، ایسا بے ہوش نہ کرو، کبھی حجت الاسلام رسول اللہ کی محبت میں بے ہوش نہیں ہوا، ایسا نہیں ہو سکتا، شرعی طور پر بھی نہیں ہے، میں اتنا درد تو برداشت ہی کر لوں گا۔ وارے حجت الاسلام اللہ کے زندہ ولی کی کرامت دیکھو، فرمایا ڈاکٹر دنگ تھا کہ اگر میں ان کو اگر چھری لگاؤں گا کاٹوں گا، آپریشن کی کینچی سے کاٹوں گا کروں گا، یہ کیسے سنبھال پائیں گے؟ آپ نے انگوٹھا دے دیا، آپریشن ہوتا رہا کرتا رہا، سارا آپریشن ختم ہو گیا، مسکرا رہے تھے۔ اس نے پوچھ پلٹ کر ڈاکٹر نے کہا میں نے آج تک ہزاروں لوگوں کا علاج کر دیا، مگر اے حجت الاسلام یہ کون سی روحانی طاقت ہے؟ آپ کی زبان پر آہ بھی نہیں آیا، ایک آہ کی آواز نہیں آئی۔ فرمایا اے ڈاکٹر سن، جب تو میرے انگوٹھے کا علاج تھا میرا رخ مدینے کی طرف تھا، رسول اللہ کی طرف رخ کر دیا، نہ مجھے آپریشن کا احساس ہوا، نہ درد کی تکلیف محسوس ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر، اللہ اکبر، ارے رسالت یا رسول اللہ، ارے رسالت یا رسول اللہ، عرص حضور تاج الشریعہ زندہ باد، زندہ باد، بستی بستی قریہ قریہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ انگوٹھے کا علاج مکمل ہو گیا، مدینے کا رخ کیا تھا، ڈاکٹر نے سارا علاج کر دیا، ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا اس ڈاکٹر نے اللہ کی قسم سوداگری نگری میں، سوداگری محلے میں یہ پہلے اللہ کے ولی ہیں جن کو دیکھ رہا ہوں، رخ مدینے کی طرف ہے، میں کارڈ بھی رکھ رہا ہوں، سوئی سے جو ہے سل بھی رہا ہوں، سب کر دیا، زبان پر آہ نہیں تھا، مسکرا رہے تھے۔ وارے حضور تاج الشریعہ دادا کا یہ عالم تھا، اور آپ کی آنکھ کا آپریشن کا مسئلہ آیا، ڈاکٹروں نے کہا آنکھ کی آپریشن کا ڈیپ جو ہے علاج کرنا پڑے گا، اے حضور تاج الشریعہ انیستھیسیا کے ذریعے بے ہوش کرنا پڑے گا۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا میں حجت الاسلام کا پوتا ہوں، میرے دادا کا وہ مقام ہے، میرے نسلوں میں ان کا خون ہے، اے ڈاکٹر تو آنکھ کا علاج کر، اختر رضا مدینے کی طرف رخ کرتا رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پورا آپریشن آنکھ کا ہو گیا، ڈاکٹر دنگ تھے کہ اتنا گہرا شاک وغیرہ دینا پڑا کہ حضور تاج الشریعہ کی زبان پر آہ بھی نہیں آئی، مسکراتے رہے، اور آپریشن ہونے کے بعد حضور تاج الشریعہ خود کہتے ہیں کیا اتنا جلدی آپریشن ختم ہو گیا، مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، نہ کوئی درد محسوس ہوا۔ اللہ اکبر، وہ حجت الاسلام ہے، یہ حضور تاج الشریعہ ہے، وہاں انگوٹھے کا آپریشن ہے، رخ مدینے کا ہے، یہاں آنکھ کا آپریشن ہے اور رخ مدینے کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عبقری شخصیت حضور تاج الشریعہ کی، یہ رسول اللہ کا کرم اس خانوادے پر، یہ تعلق مدینے کا، حجت الاسلام اور حضور تاج الشریعہ کا، حضور مفتی اعظم ہند جن کے آپ نواسے ہیں، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے، بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ بڑے بیٹے کے پوتے ہیں، چھوٹے بیٹے کے نواسے ہیں، سبحان اللہ۔ مفتی اعظم ہند عالم اسلام، ہم شبیہ غوث اعظم سرکار مفتی اعظم، میں نے اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا، میرے استاد گرامی قاضی عبدالرحیم صاحب، مفتی قاضی عبدالرحیم بستوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھ سے فرمایا کرتے تھے، وہ حضور مفتی اعظم کے پاس بیٹھ کے فتوے لکھتے تھے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی مسئلہ پھنس جاتا تھا، حضور مفتی اعظم ہند ہمیشہ مخلوق کی خدمت میں لگے رہے، علم ہونے کے باوجود تعویذ لکھ رہے ہیں۔ حضرت کے قاری میں ناصر صاحب غالباً ابھی بھی ہیں بریشے، آپ پوچھ لیں ان سے جا کر کے، میں سارے حوالے دے کر بتا رہا ہوں۔
وہ فرماتے ہیں عورتوں کی ایک لائن رہتی تھی، مردوں کی ایک لائن رہتی تھی. عورتیں چہرہ چھپا کے دور بیٹھتی تھی. حضرت میرے بیٹے کے لیے تعویذ دے دیجیے، حضرت نے دے دیا. شوہر کے دے دیجیے، حضرت نے دے دیا. پھر میرے بھائی کے لیے دے دیجیے. اب ایک تو بالکل مفت اللہ کے ولی ایسے خدمت کرتے تھے، بولیے سبحان اللہ. کیا زمانہ تھا ان کا. دیکھیں آج تعویذ لینے پہ بھی لوگ پیسے لیتے ہیں، مگر مفتی اعظم نے لاکھوں تعویذ دے دی، کبھی 1 روپیہ کسی کا نہیں دیا. سبحان اللہ. یہ ہمارے بزرگان دین کی تاریخ ہے ہمارے سامنے. حضرت فرمایا کہ یہ لوگ پہلے ہی پریشان آتے ہیں، تو حضرت کبھی کبھی جلال میں آتے ہیں کہ تمہارے بیٹے کے لیے دے دیا، شوہر کے لیے دے دیا، اب پوری خاندان کی تعویذ مجھ سے لکھاؤ گی، جاؤ بھگا دیا. اور عورت پریشان ہو کے چلی جاتی. حضرت خادم سے کہتے کہ جاؤ اسے بلا لاؤ. سبحان اللہ. ایک ہی نظر حضور تاج الشریعہ کے پر جب کوئی آدمی چپٹتا گرتا تو حضرت جلال میں آ جاتا اور فوراً ایک نظر میں کہتے بلا لو. سبحان اللہ. یہ خاندانی صفات بتا رہا ہوں آپ کو، کس طرح گہرا تعلق ہے ہر معاملے میں، علم کے معاملے میں، روحانی معاملے میں، ہر معاملے میں. دیکھیں قاضی صاحب فرماتے ہیں، قاضی عبدالرحیم صاحب اتنے حضور مفتی اعظم مشہور تبلیغی دورے پر بھی ہیں، لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، یہاں ہیں وہاں. فرماتے کوئی مسئلہ ہم کو اگر جواب نہیں ملتا تھا کتابوں میں تو ہم مفتی اعظم ہند کا انتظار کرتے. حضرت تشریف لاتے، مسند پہ بیٹھ جاتے دارالفتہ کی. قاضی عبدالرحیم صاحب فرماتے ہیں حضور یہ مسئلہ ہے، اس کا جواب لکھنا ہے، کتابوں میں نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں کتاب میں ہی ہے، فلاں جلد نکالیے، فلاں کتاب نکالیے اور فلاں صفحے میں دیکھیے اور فلاں لائن میں دیکھیے. فرماتے ہیں اللہ کی قسم، قاضی عبدالرحیم فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ایسا مضبوط حافظہ ہم نے اس زمانے میں کہیں کسی کے پاس نہیں پایا. ہم جب کتاب نکالتے خدا کی قسم جو مفتی اعظم فرماتے تھے وہی اس کتاب کے اندر موجود ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر حضور تاج الشریعہ کے پاس آئیے، وہ دادا کا بتائیے، نانا کا فیضان بتا رہا ہوں. کیا خاندان میں ربط دیکھیں آپ اس خاندان کی ہستیوں میں. ادھر حضور تاج الشریعہ میری موجودگی میں مفتی یونس رضا صاحب اویسی تشریف لائے، بلگرام شریف سے نئے پڑھ کر. حضرت ان سے محبت فرماتے تھے کیونکہ وہ اویس میاں کے بڑے چہیتے مرید اور ان کے پاس رہتے تھے. حضرت کے پاس آئے تو ان زمانے میں حضرت کی تھوڑی سی بینائی کمزور، آنکھوں کو کتاب کم نظر آتی. حضرت زبانی فرماتے، مفتی یونس صاحب لکھتے جاتے. سبحان اللہ. بولیے. میں نے جمعہ میں مسجد اقصی میں بیان کیا، وہ تو حضور تاج الشریعہ 2018 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اگر کچھ اور سال اللہ تعالیٰ حیات دے دیتا، زمین پر ہو جاتے تو خدا کی قسم 3 جلدیں فتاوی رضویہ کی عربی میں لکھی ہے، بلکہ ساری کی ساری جلدیں فتاوی رضویہ کی حضور تاج الشریعہ عربی زبان میں تحریر فرماتے. سبحان اللہ. بخاری شریف کا حاشیہ عربی میں لکھا، مکمل کر دیتے اگر اور کچھ سال رہتے. علم کا یہ عالم ہے ہمارے حضور تاج الشریعہ. فرماتے ہیں مفتی یونس صاحب اویسی آج بھی ہیں، کانپور کے یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، ان سے پوچھیں آپ. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے ایک مرتبہ ایک عبارت بیان کی کہ اس طرح لکھی ہے، تو میں نے جو پڑھا تھا وہ کوئی نسخہ اور تھا. جب میں نے کہا کہ حضرت اس میں ایسا نہیں ہے، حضور تاج الشریعہ بستر پر لیٹے ہیں، حضرت نے فرمایا اوپر دارالفتہ سے وہ جلد منگواؤ اور دیکھو. فرماتے ہیں خدا کی قسم جو میں نے پڑھا تھا وہ غلط تھا، جو تاج الشریعہ نے بتایا وہی اس کتاب میں لکھا ہوا پایا گیا تھا. اللہ اللہ. یہ ہے حضور تاج الشریعہ کا علم، یہ مفتی اعظم کا علم ہے، یہ حضور تاج الشریعہ کا علم ہے. سبحان اللہ. ابھی آپ کے امام صاحب بیان کر رہے تھے کہ حضور تاج الشریعہ کو سعودی حکومت نے قید میں ڈال دیا، جیل میں. ایک اہم کرامت آپ کو بتا دوں جو حضور تاج الشریعہ نے بریلی شریف کی جامع مسجد میں خود بیان کیا کہ ان لوگوں نے آخر مجبور ہو کر کیوں چھوڑا. حضور تاج الشریعہ مکہ تشریف لے گئے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، مسجدوں کے پیچھے قید کر لیا گیا، آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا. جانتے ہیں کرامت کیا ہے؟ سبحان اللہ. بولیے سبحان اللہ. اللہ اللہ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں جیل کے اندر تاج الشریعہ تھے اور باہر بھی تاج الشریعہ نظر آتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اندر بھی نظر آ رہے ہیں، باہر بھی نظر آ رہے ہیں.
یہ تو حرم میں حضور تاج الشریعہ کے ساتھ ہو گیا. ایک تاریخ کی اہم بات بتا دوں, الطاف حسین سبحانی صاحب کی غور سے سن لیں. حضور مجاہد ملت جب اڑیسہ کے حضور مجاہد ملت کو اس زمانے میں یہ آیا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام بدل دیں گے, علی گڑھ شہر کا نام بدل دیں گے, تو حضور مجاہد ملت نے دلی کے پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیا تھا. سبحان اللہ, یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے. دھرنا دیا, آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا, علی گڑھ کی جیل میں ڈالا گیا لے جا کر. اڑیسہ سے لوگوں کو معلوم ہوا مجاہد ملت اندر ہے, 100-150 مرید پہنچے, جیل کی دیوار کے باہر کھڑے ہیں, مجاہد ملت کے قدموں کو چوم رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پولیس والے دنگ ہیں, اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں, اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں. یہ کرامتیں ہیں ہمارے بزرگوں کی. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور تاج الشریعہ پر آج ساری دنیا قربان اس لیے ہے کہ حضور تاج الشریعہ اللہ کے زندہ ولی ہیں. ولی ہونے کے ساتھ ساتھ علم کا ایک بحر ذخار ہے, علم کا ایک عظیم جبل پہاڑ ہے. اتنا علم حضور تاج الشریعہ کے پاس, اتنا علم حضور تاج الشریعہ کے پاس. کون سا ایسا مسئلہ نہیں تھا جو حضور تاج الشریعہ نے ہم کو نہیں بتایا تھا. اسی لیے حضور تاج الشریعہ سے ہم قربان ہیں. جمعہ میں نے بیان کی ان کی کرامت. ویسے تو بہت کرامت ہے ہمارے حضور تاج الشریعہ کی, کہ بلاری کے پاس ایک آئی اے ایس آفیسر, جو آئی اے ایس اور کے ایس آفیسر ہوتا ہے, وہ شہر کا ڈی سی اور کمشنر پولیس بنتا ہے. ایک سنی مسلمان اتنے بڑے عہدے پر تھے بلاری میں, ان کو کوئی اولاد نہیں تھی. ہندوؤں کے ایک گھر سے ان کے بہت گہرے تعلقات. اب دیکھو کیسی محبت رہی ہوگی. آج لوگ لڑا رہے ہیں ہندو مسلمان, مگر حالات دیکھیں. اتنے بڑے آفیسر ہونے کے بعد گورنمنٹ کے ان کے پاس اولاد نہیں تھی, اور جب اولاد نہیں تھی تو ایک ہندوؤں کے گھر میں ان کا بہت گہرا تعلق تھا. ہندوؤں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا, انہوں نے سوچا کہ ہم ان کو یہ بچہ تحفے میں دے دیں گے. ہندوؤں نے وہ اپنا بچہ وہ بلاری کے آئی اے ایس آفیسر جو مسلمان سنی تھے ان کو دے دیا. گود دی, اولاد نہیں تھی, گود لے. فرماتے ہیں کہ ہم بچے کو کار میں لے کر چلے, گھر پہنچے, اور جیسے گھر کی دہلیز کے اندر گئے بچے کو لے کر, بچے کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا بچے کا. اب یہ پریشان آفیسر بیچارے, بچہ انہوں نے تحفے میں دیا, بچے کا گھر کے آنے کے بعد گھر میں انتقال ہو گیا. اب بچے کو کیا کریں, اس لیے کہ بچہ ہندوؤں کے گھر کا ہے. کسی نے کہا اس بچے کو ان کو دے دیجئے, وہ جلا دے. کسی نے کہا نہیں, اس کو تو آپ مسلمان آپ لے جائیں, آپ دفنا دیں. ان دنوں میں حضرت علامہ اختر حسین علیمی صاحب بھی کرناٹک کے دورے پر. میں نے حضرت سے بھی اس کو پوچھا اس مسئلے کا, کہ وہ بہت ٹینشن والا مسئلہ آ گیا. حضرت نے فرمایا کیونکہ اب تک ایسا مسئلہ کتاب میں نہیں آیا کہ بھی ہندوؤں کا بچہ گھر میں لاؤ اور انتقال ہو گیا, اس کو کیا جلائیں یا دفنا, کیا کریں. بہت پریشان ہوئے. فلاں سے پوچھا, فلاں سے پوچھا, علامہ اختر حسین علیمی صاحب سے پوچھا, فلاں سے پوچھا, مفتی شمشاد صاحب سے پوچھا, بڑے بڑے اکابر. پھر بات آئی کہ حضور محدث کبیر سے پوچھی. بولیے سبحان اللہ, بولیے سبحان اللہ. شہزادہ صدر الشریعہ, وارث علوم صدر الشریعہ, سبحان اللہ. حضور محدث کبیر دامت برکاتہم القدسیہ, اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. اس وقت اہل سنت کا ایک عظیم اثاثہ ہے, ان کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ایک بڑی ہستی وہی ہے. اگر کوئی للکار دے تو ہم تو انہی کو سامنے پیش کریں گے. ان سے معلوم کیا گیا, حضور محدث کبیر نے مسئلے کو ڈھونڈا اور کہا کہ یہ میرے بھی بس کا نہیں کہ میں کہاں سے کس کا حوالہ دوں. اب اس مسئلے کو سوائے ایک ذات کے کوئی حل نہیں کر سکتا. پوچھا وہ کون ہے, ارے وہ کوئی اور نہیں, اعلیٰ حضرت کا سچا جانشین حضور تاج الشریعہ ہے, جو یہ مسئلے کا جواب بتا سکتے ہیں. بستی بستی قریہ قریہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, علم کا دریا, فیض کا دریا. تاج الشریعہ, تاج الشریعہ. اب حضور تاج الشریعہ کے پاس یہ مسئلہ پہنچا.
تو حضرت نے مسکرا کے کہا اس مسئلے کے لیے اتنا ٹینشن اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس بچے کو کفن دے کر نہلا کر غسل دے کر کفن دے کر نماز جنازہ پڑھا کے دفناؤ، اس لیے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کفر کی دہلیز سے نکل کر اسلام کی دہلیز میں آ چکا تھا، لہذا نماز بھی پڑھاؤ، دفناؤ اور مسلمانوں کی طرف سے قبرستان میں دفنا دیا جائے گا۔ زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ یہ علماء سمجھ سکتے ہیں کتنا گراں قدر یہ مسئلہ تھا اور کتنا ناپید مسئلہ تھا کہ علماء جب پریشان، چوٹی کے علماء میرے تاج الشریعہ نے لمحوں میں بتا دیا، ایک ہی جملہ حضرت کی زبان پر تھا، وہ کفر کی دہلیز سے نکل چکا تھا، اسلام کی دہلیز پر آ گیا تھا، اب اس کی نماز جو ہے غسل بھی دو، کفن بھی پہناؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں عزت و تکریم کے ساتھ اس بچے کو دفناؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، وہ چونکہ دنیاوی علم پڑھا ہوا IAS آفیسر تھا، اللہ نہ کرے وہ ہندوؤں کو ہی دے دیتا، اس بچے کو جلا دیا جاتا، کتنا بڑا عظیم گناہ ہو جاتا۔ واہ میرے تاج الشریعہ، اس طرح آپ نے مسائل کو بتا کر ہم کو بچا لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے آج تاج الشریعہ پر ہم جیسے گنہگار نکمے نہیں، پوری دنیا فخر کرتی ہے، ناز کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے اکثر اپنے بیان میں کہا، حضور گلزار ملت، بولیے سبحان اللہ۔ مرشد اجازت حضور سیدی واقعی مرشدی گلزار ملت دامت برکاتہ القدسیہ، خانوادہ رسول کے وہ شہزادے، یاد رکھو حضرت مولانا الطاف سبحانی صاحب اپنے پوتے کو یا نواسے کو یا خاندان کے کسی بچے کو عالم بنا سکتے ہیں، خود بھی عالم ہے۔ مولانا عبدالسلام صاحب اپنے خاندان کے کسی بچے کو عالم بنا سکتے ہیں، میں میرے بچے کو عالم بنا سکتا ہوں۔ ایک مفتی اپنے بیٹے کو مفتی بنا لے گا، محدث اپنے بیٹے کو محدث بنا لے گا، مفکر اپنے بیٹے کو مفکر بنا لے گا، آل رسول کوئی بنا نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ انہی کے خاندان میں آنے والا چشم و چراغ ہے، بلکہ بس رسول اللہ کا کرم ہوتا ہے، وہ جس کو چاہے اپنی شہزادی کے خاندان میں بلوا لے۔ سیدی گلزار ملت اس عظیم ہستی کا نام ہے۔ ہم نے دیکھا آستانہ فلک اتنی بڑی خانقاہ کے سجادے کہ اپنے خاندان کے بزرگوں کے قصیدے بیان کرتے رہے، اللہ کی قسم دنیا ختم ہو جائے گی، اس خاندان کے شہزادوں کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی، مگر پھر بھی ہمارے گلزار ملت کی زبان پر اعلیٰ حضرت مفتی اعظم مسلک اعلیٰ حضرت اور ہمیشہ حضور تاج الشریعہ کا ذکر رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیشہ تاج الشریعہ کا ذکر کیا، ہمیشہ اعلیٰ حضرت کا ذکر کیا، ہمیشہ مفتی اعظم عالم اسلام کا ذکر کیا، کبھی حجت الاسلام کا ذکر کیا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم اس شہزادے پر فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں۔ گرپور پہ ایک قدم پڑے، میسور میں سنیت میں کون جانتا تھا گرپور کو، اس گاؤں، مگر باہر گلزار ملت جیسے ہی قدم پڑے تو صرف میسور میں نہیں پورے ہندوستان میں اس گاؤں کا نام ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جس دن حضور گلزار ملت کا پروگرام تھا، لائیو پروگرام چلا ساری دنیا میں، گرپور کہاں ہے، گرپور کہاں ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو ایک آل رسول کا قدم پڑھا تو تمہارے گاؤں میں کیسی بہار آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان سے وابستہ رہیں اور ان سے اپنی نسبت قائم رکھیں۔ قیامت کا روز یہی نسبت ہمارے لیے مغفرت اور نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور تاج الشریعہ کا آپ نے عرض کیا، مجھے اس ناچیز کو بلایا اور غالباً مسجد اقصی میں بھی آپ لوگوں نے ہمارا کئی مرتبہ خطاب سنا ہوگا۔ آپ کی دعاؤں سے مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے ایک ہی مسجد میں بیان کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قیدی سے نعمت ہے، میرے بزرگوں کا، میرے پیر و مرشد کا کرم ہے، والدہ کی دعائیں ہیں کہ میں ایک مسجد میں برابر خدمت کر رہا ہوں۔ حضور تاج الشریعہ کا جب جنازہ اٹھا، دنیا نے دیکھ لیا کہ حضور تاج الشریعہ کا مقام کیا ہے، حضور تاج الشریعہ کا مقام کیا ہے۔ حضرت بدر رضا صاحب کے شہزادے فرماتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ کا جب وصال ہوا میں سامنے تھا اور تدفین تک میں قریب رہا۔ فرماتے ہیں 3 دن تک
لاشا رکھا ہوا تھا اور چہرے سے تازہ پسینہ نکل رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رومال سے پوچھ پوچھ کے میں تھک گیا تینوں دن, مگر جیسا پوچھتا پسینہ نکلنا, جیسا پوچھتا پسینہ نکلنا. سائنس کی دنیا کہتی ہے کہ انسان مر جائے جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے, ہوتا ہے نا. دیکھو آپ کسی بھی میت کو چھو کے دیکھ لو, آپ سب سے پہلے اس کی ناک ٹھنڈی پڑ جاتی, پھر کان کے لو کتابوں میں جو ہے یہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, روح نکل پھر سارا جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. مگر تاج الشریعہ کا جسم گرم تھا اور پیشانی پر بار بار پسینہ آ رہا تھا, بار بار پسینہ آ رہا تھا. خاندان کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے یا اللہ ایسا کرم کر کہ تاج الشریعہ آنکھیں کھولے اور بیٹھ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹھ جائے, یہ تمنا تھی. مگر چونکہ قرآن کے فرمان کی مرضی مولا از ہما اولا کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت کہ قرآن کا فرمان پورا ہونا ہے, آنکھیں سے بند ہے تاج الشریعہ کی اور دل تاج الشریعہ کا یہ نظارہ دیکھ رہا ہے. میرے دیوانے میری رخصت پر کس طرح تڑپ رہے ہیں, کس طرح بلک رہے ہیں. تازہ آپ کے چہرے سے پسینہ بہ رہا تھا. لوگوں نے اس منظر کو بھی دیکھا اور میں الحمدللہ جنازے پہ نہیں پہنچ سکا, اس لیے کہ ہمارے ایک دوست حضرت علامہ الطاف سبحانی صاحب بڑی اجلت میں اس ناچیز کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. وہ جنازے میں پہنچے اور میں زیارت 3 دن پہنچا. اتوار کو دفن ہوئے, منگل کی فجر میں وہاں تھا. میرا دل رہا نہیں تو میں نکل گیا. پیر کے دن رات کی فلائٹ کر کے منگل کی فجر میں بریلی شریف پہنچ گیا. میں نے دیکھا حضرت شہزادی قریب میں بیٹھا تھا مسجد میاں صاحب کے پاس, تو کسی نے شکایت, اور سے سنیے گا, کہ حضور جب آپ جنازہ پڑھا رہے تھے تو اس وقت پوری بریلی میں کرنٹ چلا گیا, یہ کسی دشمن کی سازش لگ رہی تھی. تو حضور قائد ملت کی آنکھوں میں آنسو تھے, روتے روتے فرمایا نہیں وہ میں نے ہی فون کروا کر حکومت سے کرنٹ بند کرا دیا, اس لیے کہ جب جنازہ گزر رہا تھا تو لوگ جنازے میں چہرے کو دیکھنے کے لیے ٹرانسفارمر کے اوپر چڑھ گئے تھے, لائٹ کے کھمبوں کے اوپر چڑھ گئے تھے, ٹرانسفارمر کے اوپر چڑھ گئے تھے. تو میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ میرے والد کا جنازہ گزرے اور کوئی جو ہے ہنگامی حادثہ ہو جائے جس سے میرے والد کے جنازے میں آئے ہوئے مہمانوں کو کوئی تکلیف ہو. ہم نے فون کر کے بند کرایا تھا تاکہ جو چڑھ کے کھمبوں اور ٹرانسفارمر اور بلڈنگوں میں دیکھ رہے ہیں وہ حضور تاج الشریعہ کا آخری دیدار کر لیں. سبحان اللہ. سلام ہو بریلی کے شہزادوں. فرماتے ہیں وہاں کے دیوانے لوگ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے تھے کہ ٹرانسفارمر پہ چڑھیں گے تو ہم مر جائیں گے, کرنٹ مارے گا, بلکہ نہیں, وہ چاہ رہے تھے ارے شمع پر جس طرح پروانے قربان ہوتے ہیں آج ہم تاج الشریعہ پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں. کھمبوں پر چڑھ گئے تھے. پھر میں زیارت میں موجود تھا, ایک آدمی نے آ کر رپورٹ دی کہ حضور بریلی شہر کے کارپوریشن کے لوگ پریشان ہیں. کہا کیا؟ اس لیے پریشان ہیں کہ جو لوگ جنازہ پڑھنے آئے تھے تو نماز جنازہ کے لیے جوتے چپل چھوڑ دیے تھے, اور 1.5 کروڑ 2 کروڑ جتنا بھی مجمع رہا ہو, اب 1.5 کروڑ 2 کروڑ لوگ چپل پھر کہاں دھو لیں گے. نماز پڑھی, دھکا مکی میں چپل چلی گئی. 8 بڑی لاری 8 لاری جوتا چپل پھینکا گیا. کسی مقرر نے کہا تھا کہ حاسدین اعلیٰ حاسدین تاج الشریعہ اگر 8 لاری جوتا چپل لے جا کے دکان کھول لیتے تو زندگی بھر صدقہ کھاتے رہتے ہیں. اندازہ لگائیں, 8 لاری جوتا چپل کارپوریشن کی لاری نے اٹھا کر پھینکا ہے, جو جنازے میں لوگ چھوڑ کے چلے گئے اپنی مرشید کی محبت. ارے چپل اور جوتے کو کہاں دیکھیں, ہمارا اتنا بڑا حادثہ چلا گیا. تو عزیزوں تاج الشریعہ کی عظیم شان ہے, ان کے بارے میں ہم کیا بیان کریں. ہر سال اس عرس کو آپ منائیں گے انشاءاللہ ہر سال اس عرس کو منائیے, تاج الشریعہ کا فیضان حاصل کیجئے اور تاج الشریعہ سے اسی طرح اپنی محبت کو قائم رکھیے. کل غالباً میسور میں کرناٹک میں چاند کے رویت کے حساب سے کل جو ہے 6 ذی قعدہ کی تاریخ ہے. کل مغرب کی اذان کے وقت اپنے گھروں میں
شکر رکھ کر پانی رکھ کر جو آپ کے گھروں میں ہے رکھ کر کے کل مغرب کی اذان سے پہلے فاتحہ پڑھ کر حضور تاج الشریعہ کے نام سے میری ماں اور بہنیں آپ سب گھر میں فاتحہ کریں. کل کا اہم دن ہے اور یہ تاریخ بھی آج بریلی شریف میں بھی پروگرام چل رہا ہے, یہاں بھی پروگرام چل رہا ہے. بہت اچھا آپ نے عمل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی حضور تاج الشریعہ کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار فرمائے. اللہ تبارک و تعالی حضور تاج الشریعہ کی نسبتوں سے ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جتنی دیر طرح جو ہے خطاب کیا ہے, کچھ آپ کے سامنے عرض و معروض پیش کیا ہے, اس کے کہنے میں آمدن سہمن قصدن غلطیاں خامیاں ہو گئی, غیر شرعی جملے نکلے ہوں. میں توبہ کرتا ہوں ان علماء کو گواہ بنا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا. ممبر نور پہ جلوہ افروز علماء ذوی احترام, حاضرین و حاضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین